کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں جلسے کروں گا، شروع کروں گا ادھر سے، اور 14 مئی تک اٹک تک جلسے کروں گا۔ میں پبلک میں نکلوں گا، عوام کو تیار کروں گا، اور عوام کو تیار کروں گا کہ ہم کسی صورت یہ جو 2 کیئر پنجاب میں گورنمنٹ اور پختونخوا میں جن کا مدت ختم ہو چکی ہے، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ان کا جواز آج بالکل غیر قانونی ہے، تو ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں الیکشن دیے جائیں۔ پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، اس کی کیمپین شروع کر رہا ہوں۔ پختونخوا کے لیے ہم ہائی کورٹ میں، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ بلاول بھٹو ہندوستان گیا ہے، جس طرح کا وہاں رویہ ہندوستان کے فورن منسٹر کا تھا، یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا کے چکر لگا رہے ہو بلاول بھٹو، پہلے بتاؤ جانے سے پہلے آپ یہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ایک ملک کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ڈالر خرچ کر رہے ہیں ٹرپس پہ، تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کو ہندوستان میں جا کے؟ جس طرح کا اس نے زبان استعمال کی ہے۔ اور میں آج ہندوستان کے فورن منسٹر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں کوئی تہذیب نہیں؟ کیا آپ میں کوئی ایٹیکیٹ نہیں؟ آپ کے ملک میں ایک مہمان آتا ہے، یا تو اس کو بلائیں نا، لیکن بلا کے اس طرح ذلیل کرنا، یہ ہندوستان پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ یہ آپ کا جو تکبر ہے، میں نے یہ جو تکبر آپ میں دیکھ رہا ہوں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، اور جو کمزور ہے وہ کمزور بھی ہر وقت نہیں رہتا۔ انشاءاللہ ہمارا ملک اٹھے گا، اور قانون کی حکمرانی کے اوپر ہم کھڑا کریں گے۔ یہ جو جنرل باجوہ نے تحفہ دیا ملک کو، جو اس ملک کو تباہی، جو جنرل باجوہ نے ملک سے کیا ہے، کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی دشمن 1 سال میں پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جو جنرل باجوہ پہنچا کے گیا ہے۔ اور یہ جو شہباز شریف ہے، میں سے سوال پوچھتا ہوں کہ تم برطانیہ کیا کر رہے ہو؟ تم جو برطانیہ چلے گئے ہو، آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ یہاں 2 دن پہلے 6 ہمارے فوجی شہید ہوئے، 7 پارا چنار میں ٹیچر کو انہوں نے گولیاں ماری۔ مہنگائی تاریخی ہے۔ ان حالات کے اندر تم کیسے ملک چھوڑ کے وہاں چلے گئے؟ کیونکہ پیسہ تمہارا باہر پڑا ہے۔ قوم کا وقت آ گیا ہے کہ باہر نکلنے کا۔ میں نکل رہا ہوں، جان کو خطرہ ہے۔ 2 دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے مارنے کی کوشش کی گئی۔ میں نام لیتا ہوں، دونوں دفعہ ان کے پیچھے جنرل فیصل نصیر تھا۔ مجھے بھی اس نے مارنے کی کوشش کی، اور یہ پیچھے تھا جو تشدد ہوا اعظم سواتی پہ، اس کے پیچھے بھی یہی تھا۔ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بلاول بھٹو کے کہنے پہ جنرل باجوہ نے کراچی کے اندر ایک سیکٹر انچارج ISI کا تبدیل کر دیا۔ ہم یہاں 1 سال 8 مہینے سے اس آدمی کا ظلم سہ رہے ہیں۔ کیوں نہیں اوپر خبر جا رہی کہ جناب یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے، یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو اس ملک سے پیار کرتا ہے۔ ہمیں ایسے کیا جا رہا ہے جس طرح ہم کوئی دشمن ہے۔ تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے کچھ ہوا، میں نکلنے لگا ہوں۔ میں جلسے کروں گا اگلے ہفتے سے 14 مئی تک میں جلسے کروں گا۔ کچھ مجھے ہوا، ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کا نام یاد رکھ لو، یہ ذمہ دار ہوگا۔